اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی کا اور میرا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسے کیلنڈر کے اعتبار سے تیسرا عام اتوار ہے۔ ہم پھر عام اتواروں کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ عام اتوار اس لیے عام کہلاتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص تہوار نہیں ہوتا، یہ عام۔ لیکن یہ عام ان معنوں میں نہیں ہے کہ آرڈنری، دے آر ریئلی ویری ویری ایکسٹرا آرڈنری سنڈیز، اور ان کو ہم عام کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں کوئی کلیسیائی تہوار ان میں شامل نہیں ہوتا۔ اس میں خود یسوع ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو آرڈنری تو کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑے خاص اتوار ہیں۔ تو بائبلز لے آئیے، پھر میں آپ کو تلاوتیں بتاتا ہوں کہ کیا کیا تلاوتیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ سائیکل اے ہے، سال اول ہے۔ ہم نے تیسرا سال پیچھے ختم کیا تھا، اور اب ہم آمد سے پہلے، اور اب ہم پہلے سال میں واپس آ گئے ہیں، اور یہ چلے گا نومبر تک، اور پھر اس کے بعد دوسرا سال یعنی بی ایئر آ جائے گا، اینڈ سو آن، ایسے چلتے جائیں گے۔ تو بائبل لے آئیے آپ اور دیکھیں، ہم پہلی تلاوت میں آپ کو بتاؤں، یسایا نبی کا صحیفہ، اشعیاء کا صحیفہ، اس کا 9واں باب پہلی سے تیسری آیت تک، اور زبور ہے 27۔ خدا ہماری پناہ ہے، ہماری روشنی اور ہماری نجات۔ دوسری تلاوت پہلا کرنتھیوں، اس کا پہلا باب 10ویں سے 13ویں آیت تک اور 17ویں آیت۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے متی رسول کی انجیل، اس کا چوتھا باب 12ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ آج میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں تینوں تلاوتیں پڑھنی چاہیے، اشعیاء بھی، کرنتھیوں بھی، اور انجیل بھی۔ دیکھیں، اب پھر ہم ان کو دیکھیں گے کہ کیا، لیکن اس میں پھر ہمارا وقت سارا تلاوتوں میں چلا جاتا ہے۔ نہیں، ہم اسے ایسے ہی رکھتے ہیں، ہم پہلے ہم پہلی تلاوت سنیں۔ لکھا ہے کہ پہلے وقت میں اس نے زبلون کی سرزمین، نفتالی کی سرزمین کو ذلت دی، پر آخری ایام میں وہ اردن سے پار سمندر کی راہ سے، یعنی غیر قوموں کے جلیل کو بزرگی دے گا۔ جو قوم تاریکی میں چلتی ہے وہ بڑا نور دیکھے گی، جو موت کے سائے کے ملک میں بستے ہیں ان پر نور چمکے گا۔ تو نے فرحت کو بڑھایا، تو نے خوشی کو زیادہ کیا، وہ تیرے سامنے خوشی کرتے ہیں، ایسی خوشی جیسی فصل کاٹنے یا غنیمت بانٹنے میں ہوتی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ تو انجیل جلیل ہے متی رسول کی انجیل، چوتھا باب 12ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ تو اس میں یوں لکھا ہے، جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو گیا، اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ زبلون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین، جھیل کے راہ اردن کے پار، غیر قوموں کا جلیل، جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسی وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب یسوع جلیل کی جھیل کے کنارے پھر رہا تھا تو اس نے دو بھائیوں، شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے،
اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ کہ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ وہ اسی وقت جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہاں سے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کرتے دیکھا اور انہیں بلایا۔ وہ فوراً اپنے جالوں اور باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع تمام جلیل میں پھرتا رہا اور اس کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر ایک بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ لیجیے صاحب، اب یوں ہے کہ جب میں ان تلاوتوں کو پڑھ رہا تھا، اور خاص طور پہ جو دوسری تلاوت ہے، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط جو ہے، وہ پڑھ کے تو مجھے بالکل لگا جیسے کہ میں اپنی ہی برادری میں ہوں، اپنی برادری یعنی اپنی کلیسیا، خصوصاً پاکستان میں ہوں۔ ویسے تو اور جگہوں پہ بھی ایسے ہوگا، لیکن میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں کہ ہماری کلیسیائیں، دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مختلف کلیسیائیں جو ہیں، یعنی مختلف ڈینومینیشنز جو ہیں، وہ ہماری کلیسیا میں، ہماری مسیحی پوری برادری میں اس طرح موجود ہیں۔ ایسے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جتنی کھڑکیاں ہوں گی اتنی تازہ ہوا آئے گی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ زیادہ کھڑکیاں بھی نہیں ہونی چاہیے، اسے دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں اور چھت بھی کمزور، چھت کے گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ زیادہ ہوا سے نمونیا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم بڑے غور سے دیکھیں، سنیں گے کہ ہم لوگ جس طرح ہم اپنے آپ کو ہم نے الگ کر لیا ہے۔ الگ ہونا کوئی بات نہیں، بالکل ایسی ہے جیسے بیٹا جب جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے ان کی، تو وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور اس طرح یہ نہیں کہ وہ علیحدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اب ماں باپ کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ رشتے اسی طرح قائم رہتے ہیں، اور وہی احترام اور وہی پیار اسی طرح رہتا ہے، اور جب وقت ہوتا ہے سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ہونا چاہیے کہ ہماری جتنی چاہے ڈینومینیشنز ہوں، جتنی مرضی کلیسیائیں بنی ہوں، ہم سب کو چونکہ ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی یسوع ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں، پھر ہمارے اندر فرقہ کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو میں بہت سوچتا ہوں کہ آج کل بڑی تیزی سے بہت سے لوگ جو ہیں، وہ کتنوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی اور وہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں، خوب اور خوب کہلاتے ہیں کیونکہ وہ ہیں۔ لیکن بہت سے ڈاکٹر صاحبان ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو دوسری کلیسیاؤں کی اتنی، کیا کہنا چاہیے، بے عزتی کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ بعض دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ یا تو میں غلط ہوں کہ میں مسیحی ہوں، یا وہ غلط ہیں کہ وہ مسیحی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں۔ مثلا ہم کیتھلکس ہیں، ہمارے لیے بہت سے سوال ہیں لوگوں کے ذہن میں، لیکن کبھی انہوں نے ہم سے بیٹھ کے بات نہیں کی، ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں۔ اور مقدسہ مریم تو خاص طور پہ ان کے لیے ایک ایسا ہدف ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف دے گی، جس طرح ہماری گالیاں بھی نا زیادہ ہماری ماں بہنوں کے اس سے، جب آپ ان کو گالی دیتے ہیں تو ہم خواہ مخواہ طیش میں آتے ہیں۔
تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس طرح کر کے وہ ہمیں طیش میں لانا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور بڑے عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، نفتالی اور زبلون جو ہے، یہ وہ علاقے ہیں کہ جو تقریباً 900 سال پہلے 900 سال پہلے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جو شمالی، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز سمجھا دوں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اسرائیلیوں کی سلطنت تھی، جب داؤد کی سلطنت، جب داؤد مرا سلیمان آیا، جب سلیمان مرا تو اس وقت یہ ساری جو سلطنت تھی یہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے، یعقوب کے 10 بیٹے ایک طرف ہو گئے، ان کے قبیلے ایک طرف ہو گئے، اور 2 قبیلے ایک طرف ہو گئے۔ جو 10 تھے وہ شمال کی طرف چلے گئے، جس میں یہ جلیل کا علاقہ بھی ہے، زبلون نفتالی کا علاقہ بھی ہے، اور جو جنوب کی طرف تھے وہ یہودا کا علاقہ کہلاتا ہے، اور بنیامین اور یہودا یہ دونوں ان کے، بنیامین کا بڑا چھوٹا سا علاقہ ہے، تو یہ ان کی ایک سلطنت تھی اور 10 کی ایک سلطنت تھی۔ زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ تو دونوں نے اٹھائی ہے، مطلب بیرونی طاقتوں نے ان پہ حملے کیے اور ان کو، لیکن نفتالی اور یہ جو شمالی علاقہ تھا، جو شمالی سلطنت تھی، اس کے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہوئیں، اور ان کو تو پکڑ کے وہ لے گئے، پتہ نہیں کتنے سالوں تک ان کو اپنا غلام رکھا انہوں نے، اور اس سے یہ ہوا کہ جو ان کی اپنے عقائد تھے، جو ان کا اپنا مذہب تھا، جو ان کے اپنا دین تھا، اس سے ان لوگوں کو مجبوراً ہٹایا گیا، اور جو مخلوط شادیاں ہوئیں، اور ان شادیوں میں، ان میل ملاپ میں بھی ان یہودیوں نے جو شمالی علاقے، جو 10 قبیلوں کے جو تھے لوگ، وہ کچھ کے کچھ بن گئے۔ 29,000 کے 30,000 سے زیادہ کو انہوں نے غلام بنا لیا، اتنے ہی شاید انہوں نے مارے بھی، اور ایک بہت بڑی تعداد پراگندہ ہو گئی، بھاگ گئے۔ انہی کے بارے میں کہتے ہیں لاسٹ ٹرائب، وہ جو کھوئے ہوئے قبیلے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کہ ابھی تک وہ ملے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال تو نفتالی پہ بہت، زبلون پہ، ان علاقوں پہ بڑی آفتیں آئی تھیں۔ ابھی ہم نے سنا نا، خدا نے سب سے زیادہ ذلت ان پہ دی، اور پھر اس نے کہا کہ تم گھبراؤ نہ، تمہارے وہاں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا گرفتار ہوتا ہے، تو یسوع ناصرت میں تھا، اس کو جب یہ پتہ لگتا ہے تو وہ فوراً وہاں سے نکل کے تو وہ شمالی علاقے میں آئے۔ یہ جو جلیل ہے نا، جسے ہم گلیل کہتے ہیں، ایک اس کا شمالی حصہ ہے اور ایک جنوبی حصہ ہے۔ شمالی حصہ جو ہے وہ ان لوگوں سے بسا ہوا ہے جو وہ لوگ تھے جو غیر قوموں کی قید میں رہے، ان کے اثر میں رہے، اور وہ جب واپس آئے ہیں تو ان کو جو جلیل کے یا گلیل کے جو جنوبی یہودی تھے، ان کو یہودی نہیں مانتے تھے، ان کو جینٹائلز کہتے تھے، ان کو غیر قوم کہتے تھے، اور یہ بہت بڑا ایک فرق تھا ان دونوں کے درمیان، اور آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور یسوع جب آتا ہے تو وہی بالکل جیسے ابھی متی نے کہا کہ وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ نفتالی اور زبلون کے لوگوں نے روشنی دیکھی، تو روشنی کیا تھی کہ یسوع وہاں چلا جاتا ہے اور جا کے ان کو تعلیم دینا شروع کرتا ہے، اور جب وہ تعلیم ظاہر ہے کہ اس کی تعلیم کیا تھی اور کس محبت کا وہ اظہار کرتا تھا، کیسے وہ معجزے کرتا تھا اور لوگوں کو ان کے دکھوں سے رہائی دلاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل اسی ان پیشن گوئیوں کے مطابق ہیں جو پرانے عہد نامے میں کی گئی، اور جن کا ذکر جو ہے وہ بھی متی نے کیا اپنی انجیل میں۔ میں جس بات کا ذکر کر رہا تھا، دیکھیں یہ جو تفرقے جو ہمارے کلیسیاؤں میں پائے جاتے ہیں،
جو کلیسیاؤں کے آپس میں پائے جاتے ہیں، کلیسیاؤں کی اپنے اندر بھی ہوں گے شاید، میں نہیں جانتا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو ایسے ہے یہ پائے جاتے ہیں. یہ یوں سمجھیں کہ جو انجیل ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح تکلیفوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ امید تو ضرور رکھنی چاہیے، اور ہم رکھیں گے کہ ہم سب ایک ہوں گے اور روشنی آئے گی. اور جس روشنی کو ہم لیے پھرتے ہیں، جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، اگر اس روشنی کو ہم نہیں قبول کرتے اور اس روشنی میں ہم اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی نہیں دیکھتے، تو پھر ہمیں اس روشنی کو اٹھائے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو کچھ نہیں ہے. پولس رسول بھی آج کی جو ہماری تلاوت ہے اس میں وہ بھی یہی بتا رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرو، تم سب اکٹھے رہو، کوئی پولوس کا یا اپلوس کا یا کیفا کا یا مسیح کا نہیں، تم سب ایک ہی کے ہو، مسیح کے ہو اور بس، کسی اور کے نہیں ہو. تو یہ جو نفتالی اور زبلون کی جو بات ہے تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں کس طرح یسوع کے بھی خلاف ہوتے ہیں، اور اگرچہ وہ جا کے ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا، لیکن جو ایک بات کہ کون لوگ مخالفت کرتے تھے اور کون لوگ یسوع کے ساتھ تھے. دیکھیں بائبل کا اس کی ایک عجیب منطق ہے کہ ہمیشہ جو نیچے کے طبقے کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا اور وہیں پہ چیزیں ہوئی ہیں، اور وہ طبقہ پھر اوپر کی طرف اٹھا ہے، یا وہ شخصیت جو بڑے نچلے طبقے میں تھی وہاں سے وہ اٹھ کے تو اوپر آتی ہے. آپ دیکھ لیں، یا ایک آدمی ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے. یسوع تو خیر بات ہی کیا ہے کہ آپ اس کی کیا بات کریں. آپ موسیٰ کو دیکھیں، بیچارہ وہ کس حالت میں کہاں سے اپنی قوم کو اٹھا کے لے کے گیا. اور اسی طرح جب یوسف کے ساتھ جو ہوتا ہے، وہ کس طرح اس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، پھر اسے نکال کے بیچ دیتے ہیں، اور وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. بلکہ اب جو ہم حوالے پڑھتے ہیں تو وہ یوسف کے حوالے سے ہی بہت سے ہمارے پاس ایسے حوالے جو مصر سے جو چیزیں واپس فلسطین میں یا ملک کنعان میں واپس آتی. یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس طرح، یہ جو حوالے ہیں، اور ان میں ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ عام لوگوں ہی میں سے بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا بڑے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. مقدسہ مریم بھی ایک عام عورت تھی، ایک عام لڑکی تھی، کنواری، جسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یوسف ایک عام لکڑہارا تھا، اس کو بھی کوئی جانتا نہیں تھا، اور کس طرح وہاں ان کے گھر میں یسوع پیدا ہوتا ہے، اور ان کے ہاں، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں اصل میں یہ بہت خدا ہمیں چھوٹے اس سے لے کے آتا ہے، اس لیے تاکہ ہم یاد رکھیں کہ ہم کیا ہیں. ہم جب ایک مقام کو پہنچ کے تو پھر ہم لڑائی جھگڑے کیوں کرتے ہیں، طاقت کی بات کیوں کرتے ہیں، پاور کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری بنیاد کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بڑے لوگ جو ہیں ہمارے بائبل کے جو بڑے کردار ہیں، وہ عام لوگوں میں سے ہی آتے ہیں اور اوپر. اور اس لیے یہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم یہ نہ بھولیں ہمارے اصل جھگڑے جو ہیں کلیسیاؤں میں. یسوع تو نہیں ڈیوائیڈ کرتے ہم، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کی جا سکے. لیکن ہمارے اصل جھگڑے جو ہیں وہ طاقت کے جھگڑے ہیں. اور طاقت کیسی ہے؟ یہ بھیڑیں چرانے کی طاقت ہے. کون زیادہ بھیڑیں ایک دوسرے کی چرائے گا؟ وہ ان کو کیتھولک بنا رہے ہیں، وہ ان کو پروٹسٹنٹ بنا رہے ہیں، وہ ان کو بھائی مشن بنا رہے ہیں، وہ ان کو یہ بنا رہے ہیں، وہ اور ایک دوسرے کی بھیڑیں چرانے میں لگے ہوئے. اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے میں کیا کہوں، برا لفظ میری زبان پہ آتا، میں کہنا نہیں چاہتا. ایسے لوگ بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ گھر گھر جا کے اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور دے یکی کی باتیں کرتے ہیں. یہ ساری
یہ تو ان کی حالت زبلون سے بھی زیادہ بدتر بنا دیتے ہیں. تو یہ ہمیں جائز نہیں دیتا. ہم دیکھیں کہ یسوع نے شاگرد چنے ہیں، اس لیے چنے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ یہ کام جو ہے، یہ جو منادی جو ہے، ایسے ہی نہیں کہ ہم اٹھ کے شروع ہو جائیں. ہمیں باقاعدہ جیسے یسوع نے ان کو لیا، پھر اس نے کیفا کو یعنی پطرس کو بتایا کہ تو چٹان ہے، اور پھر اس سے سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، اس کے آگے بہت سے سلسلے شروع ہو گئے، لیکن اس میں مخالفت کا عنصر کہاں سے آیا؟ وہ مخالفت تو نہیں ہونی اس میں. کیا ہے، آپ الگ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، پرچار تو یسوع ہی کا کرتے ہیں، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ کیوں لڑائی اسی بات کی ہے کہ میری بھیڑیں زیادہ ہوگی، اور اگر سب ہم دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ بات پھر آ کے اس پہ ختم ہوتی ہے کہ ایک معاشی جو برتری ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. یسوع اس لیے نہیں کہ وہ آیا. دیکھیں یسوع کی تو اپنی ساری زندگی سی جھگڑے میں گزری کہ جو یہودی ایک طرف کھڑے تھے اور وہ غریبوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا. اور یہی ہے زندگی کہ وہ سچ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آزادی کے لیے اور انصاف کے لیے وہ ان غریبوں کے ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ وہ ناانصافی اور جھوٹ کا شکار تھے، غلامی کا شکار تھے، دباؤ کا شکار تھے. وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور وہ جو امیر تھے، جو بڑے تھے، وہ اس کے خلاف تھے. ہم لوگ اپنی کلیسیاؤں میں دیکھیں کہ اس قسم کا نظام جو ہے، اس قسم کا سسٹم ہمارے نہ پیدا ہو، ایسے حالات نہ پیدا ہوں. اور اب تو ضرورت ہے کہ ہم پھر ایک جگہ اکٹھے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ یہ سال جو ہے، یہ جو ہمارے ویٹیکن دو کی جو مجلس ہوئی تھی، ویٹیکن دوم جو تھی، سیکنڈ ویٹیکن کاؤنسل جو ہوئی تھی، اس کے جتنے بھی وہ ڈاکیومنٹس ہیں، ان کو اثر نو پڑھنے کی ضرورت پہ زور دیا گیا ہے. اور وہ 2 سال بعد یا 3 سال بعد اس پہ بڑی گفتگو ہوگی، اور ایک اور مجلس ہوگی، تاکہ وہ جو باتیں طے کی گئی تھیں کہ کس طرح ہم نہ صرف اپنے مسیحوں میں اتحاد پیدا کریں، بلکہ غیر مسیحوں میں بھی ان کو بھی ہم لے کے آئیں. خدا کے ساتھ ہم سب ایک ہوں تاکہ نسل انسانی ایک ہو. یہ آج کا جو ہے یہ جو ہماری آج کے اتوار کی تلاوت اور یہ سب ہے، یہ بڑا ایک سنجیدہ سا مسئلہ ہے. اس پہ ہم سب کو بڑے طریقے سے غور کرنا چاہیے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ گمشدہ لوگ جو ہیں، یہ ہم گمشدہ لوگ، یہ جیم فے غوری کا ناول ہے. یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اور مجھے جب یہ پڑھتے تو مجھے وہ یاد آتا ہے کہ وہ قبیلے کس طرح وہ گمشدہ گم ہو گئے. ہم اپنے گھروں سے نکل کے ان دوسرے ملکوں میں ہجرت کر کے آ گئے ہیں کہ ہم کیسے یہاں پہ ہیں. یہ سارا مسیحت کا ایک بڑا عجیب سا ایک سارا سلسلہ ہے. لیکن جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم سب ایک ہیں. تو ہم اس لیے کوئی تنہا نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان ہے، اور وہ رہے گا. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.